اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا 3 باتیں کریں گے آپ سے. پہلی بات دیکھیں جو ہے وہ ہمارا دنیا میں آنا اور جانا ایک ٹائم باؤنڈ ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, اللہ نے کہا ہے کہ میں نے آپ کو آپ کے ماں کے پیٹ سے نکالا ہے. اللہ نے پورا کلیم اپنے اوپر لے لیا. میاں بیوی کا جو ہے وہ بہرحال جو ہے وہ رول جو ہوتا ہے جس کی بیسس پہ اولاد کی پیدائش ہوتی ہے اس کے اوپر بھی اللہ نے ڈیرائل کر دیا بھائی یہ میں نے نکالا ہے, یہ میری مرضی ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. میں نے ایک جو ہے وہ ساتھ مقرر کی ہوئی ہے, تمہارا ایک ٹائم ہے, واپس مجھ سے ملنے آنا ہے. اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ بھیجنے سے پہلے بول دیا ہے کہ کس وقت آپ کا مجھ سے ملنے کا اپوائنٹمنٹ ہے. تو جو چیز بھی ٹائم باؤنڈ ہو جاتی ہے وہ قیمتی ہو جاتی ہے. یعنی دنیا میں جو رہنا ہے ہمارا وہ ٹائم باؤنڈ ہے, یعنی کہ آنا ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا, جانا بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. درمیانی جو عرصہ ہے چونکہ یہ ٹائم باؤنڈ ہو گیا, ٹائم میں قید ہو گیا, تو یہ قیمتی بن گیا. آپ کتنا بھی جو ہے وہ بھوکھا رہ لیں, 3 دن بھوکھا رہ لیں, آپ کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا. اگر سحری سے لے کر افطاری تک آپ بھوکے رہیں گے تو ہی روزے کا ثواب ملے گا. آپ حج کے جو ہے وہ دنوں میں جمعرات میں چلے جاتے ہیں, وہ ایسے پتھر مارتے رہتے ہیں, وہ آپ کی بہت بڑی عبادت بن جاتی ہے, حج کا ایک اہم رکن ادا ہو جاتی ہے. مگر اگر آپ جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں آپ جو ہے وہ روز چلے جائیں جمعرات میں, لوگ کہیں گے آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں وہاں پہ جا کے, بیکاز آف دا ریزن کہ جو ہے وہ اگین ٹائم باؤنڈ. آپ جو ہے وہ صدقات جتنے بھی دے دیں, مگر یہ کہ بہرحال جو ہے وہ صدقہ جو کہ جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے آپ جو ہے وہ صدقۃ الفطر کے نام سے دیں گے تو وہ سارے صدقات میں افضل ہو جاتا ہے. زکوٰۃ کے بعد یعنی فرض زکوٰۃ کے بعد جو ہے وہ صدقات میں سب سے افضل جو ہے وہ صدقہ بن جاتا ہے صدقہ فطر. تو جو بھی چیز ٹائم باؤنڈ ہوتی ہے وہ ہمیشہ قیمتی ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے ہماری جو زندگی ہے وہ ایک ٹائم باؤنڈ ہے. آنا اور جانا جو ہے وہ اس کے درمیان کا جو عرصہ ہے یہ جو ہے وہ ٹائم باؤنڈنگ ہے. اس کے اندر ہمیں جو ہے وہ بہرحال اللہ نے جو ہے وہ ایک موقع دیا ہے. ہماری انٹلیکٹ لیول کتنی ہے ڈیوائن انٹرونشن کے اندر, اللہ کی بہت مداخلت ہے ہماری زندگیوں کے اندر, اللہ کی بہت مداخلت ہے. اور اللہ کی مداخلت جو ہے وہ میکرو لیول پہ نہیں ہے, مائکرو لیول پہ ہے. وہ آپ کی, میری, آپ کی, ہر ایک کی جو ہے وہ زندگی میں مداخلت کرتا ہے اور پھر ہمیں موقع دیتا ہے. اب وہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں جو موقع دے رہا ہے اس میں ہمارے کرنے سے کتنا ہوتا ہے. سارے کے سارے کام ہماری مجبوری ہے کہ بس ہم یہ مان لیں کہ اللہ کے احکامات سے ہی ساری چیز ہوگی. ہوتی ہے ہمارے کرنے سے کچھ, مگر وہ کتنی ہوتی ہے ہمیں نہیں معلوم. تو ہمیں جو ہے وہ بہرحال الٹیمیٹلی سرنڈر اپنے آپ کو یہی کرنا پڑے گا کہ جو بھی حالات اور واقعات ہمارے پاس آتے ہیں اس کے اندر جو بھی ہماری پرفارمنس ہے اس پرفارمنس کے اندر ہمیں خالی اسکورنگ کرنی ہے. باقی ادروائز اللہ نے جو نظام چلانا ہے وہ چلتا رہے گا. وہ اللہ کے کرنے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. اللہ کے اس نظام کے اندر ہی آپ کو یہ موقع ملا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ بن گئے. اس وقت ہمیں بھی موقع ملا تھا, ہم اسٹوڈنٹ بن گئے اور ہم جو ہے وہ آج اب ٹیچر بن گئے. اب ہم اپنے موقع پہ جو بھی ہمیں جو ہے وہ اللہ نے معاملات اور واقعات دیے ہوئے ہیں اس کے اندر ہماری بیسٹ پرفارمنس ہونی چاہیے, یعنی کہ اچھی سے اچھی اسکورنگ ہونی چاہیے. اس اچھی اسکورنگ سے ہم پاس ہوتے ہیں, یعنی میرا پاس ہونا یہ کہ میرے اسٹوڈنٹ پاس ہو جائیں اور آپ کا پاس ہونا یہ کہ آپ کا رزلٹ اچھا آ جائے. تو ہر آدمی اپنی اپنی طرف سے محنت کر رہا ہے, ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے. مگر یہ کہ بہرحال ہماری اسکورنگ اگر اچھی نہیں ہوئی تو ہمیں خدا نخواستہ دنیا میں بھی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور آخرت میں جو ہوگا وہ اللہ کو معلوم ہے. لمحوں کی ہوتی ہے محنت, مگر یہ کہ جو ہے وہ فوائد اور سزائیں تو جو ہے وہ صدیوں کی ہوتی ہیں. کچھ پرٹیکولر جو ہے وہ ٹائم ہوتا ہے, ایک جو ہے وہ بول ہوتا ہے کہ بھائی مجھے قبول ہے, اس کے اوپر ایک لڑکی پوری زندگی آپ کے ساتھ چپک جاتی ہے جس کو ہم بیوی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک بول ہوتا ہے, مولانا بولتے ہیں بھائی قبول ہے اس کی بیٹی, ہاں ہاں بھائی قبول ہے. اب اس قبول کے اوپر جو ہے وہ ساس بھی قبول ہو گئی, سسر بھی ہو گئے, وہ سالے بھی ہو گئے, پھر گھر بھی ہو گئے, پھر تاریخ روڈ پہ باہر گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, بیگم صاحبہ جو ہے وہ شاپنگ کر رہی ہے. یہ ساری زندگی تو قبول نہیں کی تھی, یہ پیکیج ڈیل ہے. دس از دا پیکیج ڈیل. تو آپ کی ایک چھوٹی سی کارروائی ہے جو آپ یہ کلاسوں میں وقت نکال رہے ہیں, یا یہاں پہ جو ہے وہ جو وقت لگا رہے ہیں, آنے جانے کے اوپر خرچے کر رہے ہیں, امی ابو سے جو ہے وہ بہرحال جو ہے وہ کچھ جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں کہ آج موڈ نہیں ہے, کل موڈ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہرحال آپ کی لمحوں کی جو ہے وہ کارروائی ہے, اور اس کا فائدہ آپ کو بہت لمبا ہونے والا ہے. یہ پیکیج ڈیل ہے. جیسے بیگم صاحبہ جو ہے وہ قبول کے ساتھ آئی تھی, مگر کتنی ساری جو ہے وہ لوازمات ساتھ لائی تھی. تو آپ کی یہ چھوٹی سی محنت جو ہے وہ آپ کے لیے بہت بڑا انعام جو ہے وہ لے کے آنے والی ہے. اس کا آج آپ کو اندازہ نہیں ہے, آپ کو جو ہے وہ بہرحال وقت بتائے گا. اچھا, اب اس کے اوپر جو ہے وہ جو آپ کے پاس حالات و معاملات آتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو بیسٹ پرفارمنس کرنی ہے. بیسٹ پرفارمنس کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں اس کو لنک کروں آپ کی پڑھائی سے, تو دیکھیں آپ کو 2 چیزیں آپ کی پڑھائی کے بارے میں معلوم ہونی چاہیے کہ مجھے کیا پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے. اچھا, اب یہ تو جو ہے وہ معلوم ہے آپ کو کہ بھائی جیسے میں آپ کو اگزامپل دوں, میرے رائٹ ہینڈ پہ گھڑی ہے,
یہ تو معلوم ہے کہ بھائی گھڑی جو ہے وہ ٹائم بتاتی ہے، مگر اس گھڑی کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، یہ 1 گھنٹے پیچھے ہے نا، دیکھو ہے نا. تو اب آپ لوگ جو ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہو کہ اپنی جو ہے وہ زندگی میں پڑھائی کے لیے آپ کو یہ تو معلوم ہے مجھے پڑھنا کیا ہے. میرے پاس لڑکا آیا ایک وہ صدیق فتانی، وہ کہنے لگا سر میں نے تاریخ دنیا کے بھی نوٹس لے لیے ہیں اور اس کے بھی نوٹس اٹھا لیے ہیں، یہ بھی اٹھا لیے ہیں. تو بھائی اتنا سارا جو ہے وہ بہرحال پڑھ تو لیں گے، مگر اس کو کیسے پڑھنا ہے یہ بہرحال جو ہے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. مطلب یہ کہ جو ہے وہ میں ٹیچر ہوں، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. مجھے کہہ رہا ہے کہ اس کے بھی نوٹس لے لیے، اس کے بھی لے لیے، آپ کے بھی لے لیے اور یہ بھی لے لیے، اب اس کو بتاؤ کہ اس کو پڑھوں کیسے. میں نے کہا بھائی میں نے تو 27 سال جو ہے وہ پڑھاتے پڑھاتے گزار دیے، مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ چاروں چیزوں کو جو ہے وہ میں پڑھوں کیوں اور کیسے پڑھوں. مطلب آپ کو جو ہے وہ بہرحال منیمم پڑھنا ہے، مگر بیسٹ پڑھنا ہے اور اوتھینٹک پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، کیسے پڑھنا ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. اس گھڑی کے اوپر جس نے اعتبار کر لیا وہ گمراہ ہو جائے گا. اس کو اس گھڑی کو ساتھ میں ملانا پڑے گا کسی جو ہے وہ صاحب عقل سے کہ بھائی یہ گھڑی کے اوپر اعتبار کیا جا سکتا ہے. میں ہاتھ میں بندھی ہوئی گھڑی سے اس کو ٹیلی کروں گا تو ہی میرا کام ہو جائے گا، ورنہ یہ کہ اس گھڑی کے اوپر اعتبار کروں گا تو زور بھی جائے گی اور اثر بھی جائے گی، ہے نا. تو یہ جو ہے وہ بہرحال آپ کو جو ہے وہ یہ کرنا ہوگا کہ اپنی پڑھائی کے بارے میں تو سب کو جان پہچان ہے کہ کیا مجھے پڑھنا ہے، مگر کیسے پڑھنا ہے یہ تو آپ کو ایک مستند ادارے سے، ایک مستند ٹیچر سے ہی پتہ چلے گا. تابانی اسکول آف اکاؤنٹنسی میری تو بہت زیادہ ان کے ساتھ جو ہے وہ واقفیت نہیں رہی ہے، بٹ آئی ایم ویری مچ کمفرٹیبل کہ واٹ دے آر ڈیلیورنگ، جو ان کی ڈیلیوری ہے وہ مطلب یہ کہ بہت اوتھینٹک ہے. اور یہاں پہ جو ٹیچرز ہیں وہ سارے سے سارے جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ صرف ہے. مطلب میں نے بہت سارے ٹیچرز کو دیکھا ہے پاکستان میں، پاکستان سے باہر، ان لوگوں کے پاس تو اور کچھ کرنے کو ہے ہی نہیں. یہ کریں گے کیا اگر آپ کو نہیں پڑھائیں گے تو؟ ان کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے، انہیں تو زندگیاں گزار دی ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ان کو تو خالی آپ دیکھ لیں تو بھی اللہ جو ہے وہ آپ کو اسی صدقے پاس کرا دے گا کہ بھائی جو ہے وہ آپ نے تو ان کو جو ہے وہ انہوں نے تو زندگیاں یہاں پہ کھپت کی ہوئی ہیں اپنی جو ہے وہ بہرحال جو ہے وہ زندگی میں کوئی رنگ و روغان دیکھے ہی نہیں. یہیں سارے جو ہے وہ صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ نیلے پیلے جو ہے وہ شرٹ والے بچوں کو جو ہے وہ دیکھتے رہے. تو ان بچوں کے اوپر جو ہے وہ بہرحال جو ہے وہ اب ان کا دیکھنا ہی کافی ہو جائے گا ان کے پاس ہونے کے لیے. خیر اللہ کا جو ہے وہ نظام ہے، ایفرٹ تو کرنی پڑے گی، مگر اس ایفرٹ کو کرنے کے لیے آپ ان سے رائے لیجئے، ان سے جو ہے وہ معلومات کیجئے، اور پھر ہی آپ کو یہ مختلف قسم کے جو مواد آپ کے پاس ہوتے ہیں یوٹیوب پہ ادھر ادھر، تو یہ پھر کام آئیں گے. یہ سوشل میڈیا جو ہے وہ بنا خرافات کے لیے ہے، اس کے اندر سے کھیڑ نکالنی ایک بہت مشکل کام ہے. جو چیز ناچ گانے کے لیے بنی ہوئی ہے اس کے اندر سے نمازوں کیسے نکالیں گے ایک بہت بڑا سوال ہے. تو یہ سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت کام کی چیز بھی ہے، مگر چونکہ اس کی نیت بہت خراب ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ورگلانے کا عنصر زیادہ شامل ہے بجائے اس کے کہ تعمیری ماحول کو پیدا کرنے کے. نتیجتاً یہ کہ اس کے اندر خطرہ بہت ہے. اس کو اگر آپ کو استعمال کرنا ہوگا اپنی پڑھائی کے لیے تو آپ کو اپنے اوتھینٹک جو ہے وہ نظام کے اندر رہ کے مستند لوگوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ اس کو پڑھنا پڑے گا، ورنہ اس کے بغیر آپ کی جو ہے وہ کام ختم ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی. کیا پڑھنا ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، کیسے پڑھنا ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. کیا پڑھنا ہے بہت ساری جگہوں پہ اویلیبل ہے، مگر کیسے پڑھنا ہے وہ چیز جو ہے وہ جانکاری ایک مستند ماحول میں ہی ہو سکتی ہے. اینڈ دس از دا بیسٹ پلیس فار یو. اچھا ایک بات میری آپ سے یہ ہو گئی. دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب انشاءاللہ آپ پاس ہو جائیں گے، اور یہ آپ کو آج ہی نیت کرنی پڑے گی، تو آپ جب انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے تو پاکستان کے کسی پروفیشن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ جو ہے وہ بہرحال سی اے کے پروفیشن کے اندر طاقت ہے کہ گلوبل اپرچونٹیز جتنی پاکستان میں ہیں، یعنی وہ سی اے کے پروفیشن میں ہے کہ آپ اوورسیز جاب کو جو ہے وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں، وہ سی اے کے پروفیشن کے علاوہ کسی اور پروفیشن میں نہیں ہے. اب اس میں لالچ بھی بہت ہے، یہاں تو لائٹیں چلی جاتی ہیں، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، اسنیچنگ ہے. تو بہرحال اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ آپ لوگوں جو ہے وہ ایک ہجرت کا ماحول بناتے دیتے ہیں کہ بھائی جیسے میں پاس ہو جاؤں گا ادھر سے روانہ ہو جاؤں گا. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نسل انسانی کے اندر کم سے کم انسانی مخلوق کے لیے تو ہجرت کی یہ سند ملتی ہی نہیں ہے کہ لائٹ نہیں ہے اور ماحول صحیح نہیں ہے اور روزگار صحیح نہیں ہے، اس کی وجہ سے میں ملک چھوڑ کے چلا جاؤں. آپ کے پاس اگر کوئی امیڈیٹ جو ہے وہ نیڈ ہے کہ بہنوں کی شادی کرنی ہے، والدین ریٹائر ہو رہے ہیں، گھر کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، تو آپ جائیے اور باہر جا کے جو ہے وہ اپنی مال و ثروت کو اس حد تک حاصل کر لیجئے کہ زندگی کی ضروریات پوری ہو جائیں. مگر پرماننٹ اپنا کیریئر باہر ایکسپلور کرنا جو ہے وہ بہرحال جو ہے وہ ایک بہت بڑی آپ کی طرف سے غلطی ہوگی. یہ میں ابھی جو
جو ہے وہ کچھ ریسنٹ تجربات میں میرے ماضی کے گزرے ہیں. میری والدہ جو ہے وہ دنیا سے چلی گئی, تو بہرحال وہ تو میرے ہاتھوں میں ہی گئی ہیں, مگر یہ کہ بہرحال جو ہے وہ میں یہ سوچنے لگا کہ جو بچے میرے تو سارے اسٹوڈنٹ سے جو ہے وہ کنیکشن رہتے ہیں, تو وہ مجھے پوچھ کے جا رہے ہوتے ہیں, سر ہم چلے جائیں. میں ان کو یہ سمجھاتا رہتا تھا, مگر یہ تجربہ, یہ فلیور ابھی مجھے پچھلے مہینے ہوا کہ بھائی جو ہے وہ والدین سے کس طریقے سے آدمی جو ہے وہ دوری ایکسیپٹ کر لے اس چیزوں کے لیے جس چیزوں کو آپ آخرت میں لے کے جا ہی نہیں سکتے. دنیا میں خالی 2 چیزیں ایسی ہیں جس کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے, ایک بوڑھے والدین اور ایک جو ہے وہ خانہ کعبہ. خانہ کعبہ کتنی بڑی چیز ہے, اور بوڑھے والدین کو اللہ نے اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے. باقی کسی چیز کو دیکھنے سے ثواب نہیں ہوتا ہے, ان کو جو ہے وہ دیکھنے سے ثواب ہوتا ہے. اللہ کے نبی کی جو ہے وہ حدیث ہے کہ ایک والدہ کو آپ نے ایک نظر دیکھا تو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہے. حج اور عمرہ کرنا کافی مشکل کام ہوتا ہے, اور خاص طور پہ ہم جیسے ایج والے لوگوں کے لیے اتنی دکا دکی, یہ سارے جو ہے وہ ٹائمنگ کو الوکیٹ کرنا, اتنی مصروفیات کے ساتھ جانا, اور پھر یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا. اللہ واپس کر دیں گے کہ بھائی تمہاری مال ہی صحیح نہیں ہے, تمہاری نیت ہی صحیح نہیں تھی, تو پھر کیا ہوگا. تو والدہ کو اگر آپ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ عزت کی نظر سے, احترام کی نظر سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. اور یہ جو ہے وہ لگژری چھوڑ کے پاکستان سے باہر جو ہے وہ اپنے آپ کو کنزیوم کرنا, غیروں کے لیے جو ہے وہ تعمیری کام کرنا, اور اپنے ملک کے لیے جو بھی چھوٹا موٹا ہمارا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے اس کو گیو اپ کرنا, یہ ایک ہوش مندی کا کام نہیں ہوگا. نسل انسانی میں کسی بھی جگہ پہ اخلاقی اقدار کے اندر اس بات کی سند ملتی ہی نہیں ہے کہ مال و ثروت کے لیے بیسیکلی ہجرت کی جائے. ہاں کوئی خوف ہے, کوئی اور مسئلہ ہے, تو بہرحال جو ہے وہ ایک الگ اس کی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. مگر یہ کہ پھر بھی میں ابھی آپ کو یہ کہوں گا کہ بھئی آپ کی کوئی امیڈیٹ نیڈ ہو تو آپ ضرور جائیے, مگر واپس ادھر ہی لوٹنا ہے. آپ کی کلچر, آپ کی ثقافت, آپ کے والدین, واپس ادھر ہی آنا ہے. آپ کو اپنا کیریئر ادھر ہی ڈیولپ کرنا ہے. دیکھیں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا, آپ کو جو ہے وہ اللہ دبئی میں بھی پیدا کر سکتے تھے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا, تو یہاں پہ پیدا کیا ہے تو اللہ کو آپ سے یہاں پہ کوئی کام لینا ہے. آپ فطرت کے خلاف جا کے جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکیں گے. الٹیمیٹلی 25 سال کے بعد میری بات یاد آ رہی ہوگی کہ چلو اتنے سارے پیسے بھی جمع ہو گئے, یہ بھی ہو گیا, مگر یہ کہ ان کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے آپ کی اولاد بھی نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر یہ کلچر نہیں ہے, میں تو پوری دنیا گھما ہوا ہوں, وہاں پہ یہ کلچر ہے ہی نہیں, یہ سسٹم ہے ہی نہیں کہ بھائی رمضان ہے اور اس کے اوپر احترام کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو, بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں. وہاں پہ ہر آدمی جو ہے وہ مشینی جو ہے وہ ماحول ہے. آپ یہاں پہ جو ہے وہ کوئی آپ کا رشتہ دار آتا ہے باہر سے تو 4 دن تک آپ چھٹی کر کے بیٹھ جاتے ہیں, اس کو گھماتے پھراتے رہتے ہیں. وہاں پہ تو آپ اپنے سگے بچوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ابا امی ہمیں تو جو ہے وہ آفس جانا ہے, 2 گھنٹے کے بعد چلے جائیں گے, پھر رات کو آئیں گے, پھر ایک ریسٹورینٹ میں کھانا کھلا دیں گے, پھر سو جاؤ بھائی صبح ہمیں تو آفس جانا ہے. تو وہ جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ ایک کیموفلیج سسٹم ہے, اس میں رنگینی ہے مگر اس کے اندر جو ہے وہ پائیداری نہیں ہے. تو آپ کو اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا. اچھا دوسری بات, پاکستان میں جو ہے وہ اپرچونٹیز جو ہے, تیسری بات ہے بلکہ پاکستان میں جو اپرچونٹیز ہے اس کا کوئی فقدان نہیں ہے. مطلب یہ کہ دیکھیں ابھی جو ریسنٹلی ہمارے فائنانس منسٹر بنے ہیں اورنگزیب, نام سنا ہوگا آپ نے, 3 کروڑ روپے مہینے کی سیلری تھی ان کی. کتنی؟ 3 کروڑ روپے. اب 3 کروڑ روپے بہت زیادہ ہیں. 3 کروڑ روپے آپ کی شاید سال کی بھی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا. ایک مہینے کی سیلری 3 کروڑ روپے. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ اتنا بڑا اسٹیٹس, اتنا بڑا عہدہ, اور جس جگہ پہ گئے ہیں وہاں پہ معلوم ہے کہ ذلیل ہو کے ہی نکلیں گے. جس جگہ پہ گئے ذلیل ہو کے نکلیں گے. 1 سال کے بعد دیکھ لیجئے گا کچھ الٹا سیدھا ہی ہوگا, نکال دیا جائے گا, کچھ مسئلے مسائل ہوں گے. شبر زیدی ہمارے جو آئی کیپ کے سینئر ممبر ہے, فرگوسن کے مینیجنگ پارٹنر, وہ بھی جب FBR میں گئے تھے ہم نے ان کو یہی بولا تھا سر آپ کو نکلنا پڑے گا. 1 سال کے بعد 8 مہینے کے بعد نکلنا پڑا ان کو. تو بہرحال سسٹم ایسا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ صفائی ستھرائی کا کام ہے. آپ سوٹ پہن کے بیٹھنا چاہتے ہو, یہ کام نہیں ہوگا. تو بہرحال جو ہے وہ نقصان ہی ہوگا الٹیمیٹلی ڈیسیجن کا. مگر وہی میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ اللہ کے فیصلے کے آگے ہم کیا کر سکتے ہیں. اللہ جو ہے وہ بہرحال کس بیوقوفی کے اوپر آمادہ کر دیں. انہوں نے بیوقوفی کی, 3 کروڑ روپے کی جاب چھوڑی. ڈچ نیشنلٹی تھی, ڈچ نیشنلٹی بہت بڑی بات ہوتی ہے, اس کو بھی سرنڈر کیا اور پاکستان کے فائنانس منسٹر بن گئے. تو دیکھیں ان لوگوں کے پاس تو بیرون ممالک کی نیشنلٹیز ہیں, اتنی بڑی بڑی جابس ہیں, اس کے باوجود بھی یہ پاکستان سے باہر نہیں جا رہے ہیں, یہاں پہ کچھ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ وہ کیا چیز ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی, ہم یہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور یہ لوگ جو ہے وہ باہر سے چھوڑ کے یہاں پہ بیٹھ رہے ہیں اور یہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر ضرور کوئی ایسی بات ہے کہ جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی, وہ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا, اور وہ ڈھونڈ کے ہم بھی اپنی زندگی
زندگی کو یہیں پہ جو ہے وہ فلرش کر سکتے ہیں. اس میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم ہمیشہ کوئی جو ہے وہ خانقاہی یا دیہی زندگی گزاریں گے. جیسی یہاں پہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں آپ گزار سکتے ہیں, بس تھوڑا سا اس کے لیے اس کو ویجیلنٹ ہونا پڑے گا. اور وہی میں نے آپ کو کہا کہ اس کے لیے آپ کو کسی مستند ماحول کے اندر جڑنا پڑے گا. جو بھی جو ہے وہ لوگ اس وقت جو ہے وہ بینکرز ہیں, سارے لوگ کیوں فائنانس منسٹر نہیں بن گئے؟ ایک آدمی کو کیوں اپرچونٹی ملی؟ اس لیے اپرچونٹی ملی کہ اس نے زندگی میں کسی کے ساتھ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے تعلقات بنائے ہوئے تھے. جب وہ تعلقات بنائے ہوئے تھے اور ضرورت پڑی تو لوگوں نے کہا ہاں بھائی اس کی فائل نکالو, یہ کون ہے, اورنگزیب کون ہے, اور اورنگزیب کی فائل نکلی اور بہرحال ان کو سلیکٹ کر لیا گیا. دوسرے بھی بینکوں کے اندر مینیجر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو بیٹھے ہوئے ہیں, مگر اسی کو کیوں چنا گیا؟ بیکاز آف دا ریزن ان دا اسٹڈیز ڈیز جب وہ پڑھائی کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے جو ہے وہ آپ کو سسٹم کے اندر رکھا تھا اور تعلقات کے ساتھ جو ہے وہ مربوط کیا ہوا تھا. اور یہ جو اسکولوں کے اور کالجز کے تعلقات ہوتے ہیں یہ بہت کام آتے ہیں. اصل تعلقات تو یہیں سے بنتے ہیں, باقی سارے تعلقات تو بعد کے مطلب کے ہوتے ہیں. یہ تعلقات جو ہے وہ سنسیئر ہوتے ہیں. آپ کا یہاں پہ جو دوست بنائے وہی آپ کا سنسیئر دوست ہے. کبھی یہ کسی جگہ پہ لگ گیا تو آپ کے کام آ جائے گا, یا آپ کہیں لگ گئے تو آپ اس کے کام آ جاؤ گے, اسی سے کام ہوگا. باقی پڑھائی و لکھائی تو ہر ایک آدمی نے کی ہوئی ہوتی ہے, مگر یہ جو تعلقات بنتے ہیں یہ گھر میں کمرے کے اندر بند ہو کے یوٹیوب پہ کوئی لیکچر سن کے نہیں آ سکتے. آپ کو سسٹم کے اندر آنا پڑے گا. ہمارے بچے آکسفورڈ اور کیمبرج جاتے ہیں, مہینے کی جو ہے وہ 40 لاکھ روپے کی فیس, 50 لاکھ روپے کی فیس ہے. ہم کیوں اپنے بچوں کو جو ہے وہ آکسفورڈ اور کیمبرج میں بھیجیں؟ یہاں پہ آن لائن سسٹم میں کیوں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ڈال دیں؟ سارے جو ہے وہ آن لائن لیکچرز اویلیبل ہیں. اب تو IMF بھی جو ہے وہ اپنی آن لائن کلاسیں لیتا ہے فری میں. آکسفورڈ اور کیمبرج کے کتنے لیکچر جو ہے وہ آپ کو آن لائن ملتے ہیں فری میں. تو کیوں ہم اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں؟ آکسفورڈ اور کیمبرج کے اندر جو بچے جاتے ہیں وہ کوئی کھارا دار میٹھا دار کے بچے نہیں ہوتے ہیں, وہ بہت لاڈلے ہوتے ہیں اپنے والدین کے. والدین جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ قربانی دیتے ہیں کہ ان کو باہر بھیجتے ہیں, لاکھوں روپے کا مہینے کا خرچہ جو ہے وہ اٹھاتے ہیں تاکہ وہ سسٹم کا حصہ بن جائے. بلاول نے باہر پڑھا ہے, بلاول کو جو ہے وہ کیا ضرورت تھی؟ اس کو تو پتہ ہے کہ وہ تو لیاری میں جانا ہے ووٹ لینے کے لیے, اس کو لیاری میں ہی ووٹ لے کے جیتا ہے نا. تو وہ لیاری میں ووٹ لینا بھی اس بات کے اوپر جو ہے وہ مربوط ہے اور مشروط ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی لنکس بنائے ہوئے ہیں. اگر وہ لنکس نہ بنائے ہوئے تھے آکسفورڈ اور کیمبرج کے سسٹم میں رہتے ہوئے تو آج وہ پولیٹیکل پارٹی کا چیئرمین بھی نہیں ہوتا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے معلوم ہے. وہ پولیٹیکل پارٹی کا چیئرمین اسی وجہ سے ہے کہ بہرحال اس کے جو ہے وہ لنکس اس کو کام آ رہے ہیں. لنکس کیسے بنے؟ اس کے والدین نے, بے نظیر نے اس کو جو ہے وہ باہر پڑھایا, ایک سسٹم کے اندر ڈالا. جب تک وہ سسٹم کے اندر تھا اس نے اپنے تعلقات بھرپور تیار کیے. جن لوگوں کے پاس دنیا کی جو ہے وہ بہرحال کارروائی کا اللہ نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے, ان کی فائلوں میں اس کا نام موجود ہے. جب جو ہے وہ ضرورت پڑی سب سے پہلے اسی کی فائل اٹھے گی کہ بھائی اس کو جو ہے وہ لاؤ, چلو جیسا بھی بولتا ہے, اردو بولتا ہے, انگلش بولتا ہے, مگر اس کو جو ہے بہرحال لیاری سے جتواؤ. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال جو ہے وہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے. تو آپ کو جو ہے وہ یہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے تعلقات بنانے کا کام جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ضرور کرنا ہے. اور یہ جو ہے وہ آپ کی اسکول سے شروع ہوا ہے اور آج بھی چلتے رہنا چاہیے, چاہے وہ TSA ہو, چاہے کوئی لمس ہو, چاہے IB ہو. سسٹم کے اندر رہ کے ہی آپ اپنی زندگی کو جو ہے وہ آگے سیل کر پاؤ گے. پڑھائی جو ہے وہ ایک چیز ہوتی ہے, پڑھائی کے علاوہ بڑھ کے ایک دوسری چیز ہوتی ہے سسٹم کا پارٹ اینڈ پارسل ہونا. وہ سسٹم کا پارٹ اینڈ پارسل اگر آپ نہیں ہوگے تو پھر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو زندگی میں آگے سیل نہیں کر سکو گے. تو پہلی بات میں نے آپ کو بتائی کہ آپ کو جو ہے وہ ایک اچھے افیکٹو وے میں اپنی اسکورنگ کرنی ہے. دوسری بات میں نے آپ کو بتائی کہ آپ کا کیریئر پاکستان میں ہی ہے. تیسرا میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سسٹم کے اندر رہ کے ہی آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کرنا ہے. کمرے میں بند ہو کے آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار نہیں کر سکتے. چوتھی بات جو ہے وہ آخری بات میں آپ کو یہ کرنا چاہتا ہوں میرے سبجیکٹ سے متعلق. اچھا, جیسے تسبیح فاطمی ہم پڑھتے ہیں, مطلب یہ کہ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ جو ہے وہ الحمدللہ, اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. اس میں کوئی اگر جو ہے وہ 34 کی بجائے جو ہے وہ 340 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لے, ثواب تو ملے گا, مگر وہ تسبیح فاطمی کا حق جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا, اس میں 34 ہی پڑھنے پڑیں گے. اسی طریقے سے جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ زندگی کے عبادات اس بات کے اوپر مشروط ہیں کہ جیسے 4 رکعتیں ہیں ظہر کی, ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, تو 5 پڑھ لیں گے, ہم بولیں گے ایک زیادہ پڑھ لی, نہیں, 4 پھر لوٹانی پڑیں گی, 5 جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوں گے. تو ایک جو ہے وہ بہرحال طریقہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا. تو ہماری پڑھائی خاص طور پہ یہ جو لو کی پڑھائی ہوتی ہے, چاہے یہ روحانی علوم ہو, چاہے جو ہے وہ روحانی لو ہوں جس کو ہم کہتے ہیں ڈیوائن لوز, اور جو ہے وہ چاہے وہ دنیاوی لو ہوں, اس کو ایک ترتیب سے پڑھنا پڑتا ہے. اب جیسے ماجد صاحب کا سبجیکٹ ہے وہ گورنمنٹ گرانٹ پڑھ لو, وہ ایک الگ ہی جو ہے وہ ٹون میں چل رہی ہے. پھر اس کے علاوہ ڈیفر ٹیکس پڑھ لو, وہ الگ ہی ٹون میں چل رہی ہے. انوینٹری پڑھ لو تو وہ الگ ہی ٹون میں چل رہی ہے. تو آپ جس بھی کلاس میں بیٹھ جاؤ گے آپ کو پچھلی کلاس کی لنکنگ کا کوئی جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ سروکار نہیں ہوگا.
ہوتا ہوگا مگر یہ کہ اتنا زیادہ نہیں. میرے سبجیکٹ میں تو مسئلہ یہ ہے کہ پہلی کلاس میں آپ کو بات کر رہا ہوتا ہوں کہ بھائی جو ہے وہ ٹیکس کریڈٹ کیا ہے, اور آخری کلاس جب ختم ہوتی ہے, جب پورا سیشن ختم ہوتا ہے, اس دن بھی ٹیکس کریڈٹ کی بات کر رہا ہوتا ہوں. پہلی کلاس میں نے آپ کو کہا ہوتا ہے کہ ٹیکسیبل انکم کیا ہوتی ہے, اور آخری کلاس میں جب جا رہا ہوتا ہوں, اللہ حافظ کر رہا ہوتا ہوں, تو اس وقت بھی ٹیکسیبل انکم ہی بات کر رہا ہوتا ہوں. تو اگر جو ہے وہ لو کی کلاس کو آپ نے ایسے جو ہے وہ رینڈم اسپوٹنگ کی ہے کہ یہ ٹاپک کر لیا, وہ ٹاپک کر لیا, تو کبھی بھی آپ کے قابو میں نہیں آئے گا. وہ پھر ہوگا یہ کہ آپ اپنا فالٹ تو ایکسیپٹ کرو گے نہیں, وہ فالٹ جو ہے وہ ہمارے اوپر ڈال دیتے ہو, اور انہوں نے صحیح نہیں پڑھایا, یہ تو بہت مشکل پڑھاتے ہیں. ارے بھائی جس میں جو ہے وہ چام ہوتا ہے وہ ہمیشہ مشکل ہوتی ہے. جو چیز آسان ہوتی ہے اللہ نے جو ہے وہ جنت کو جو ہے وہ کانٹوں کے ساتھ جو ہے وہ لنک کر دیا ہے, اور جو ہے وہ دوزخ کو جو ہے وہ خواہشات کے ساتھ لنک کر دیا ہے. تو جو چیز جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ مشکل ہی لگتی ہے. اگر کوئی چیز آپ کو بہت آسان لگ رہی ہو تو سمجھ لو اس میں کچھ گڑبڑ ہے. جو چیز مشکل لگے گی وہی اچھی ہوتی ہے. اب یہ جو میری والی جو چیز ہے مشکل والی, یہ ہے لو. اس لو کے اندر آپ یہ نہیں کر سکتے ہو کہ آپ جو ہے وہ چوتھی کلاس سے شروع ہو گئے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ 7ویں کلاس کے بعد پھر غائب ہو جاؤ گے, پھر 11ویں کلاس میں پھر آ جاؤ گے. اس میں آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ چوتھی اور 7ویں اور 11ویں میں بھی آپ نہ آئیے, وہ بھی جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. آپ کو پہلی سے لے کر آخری تک ہی آنا پڑے گا. آپ چاہے آن لائن لائف میں ہوتے ہو چاہے فزیکل میں ہوتے ہو, آپ کو جو ہے وہ شروع سے آخر تک ہی ہونا پڑے گا. اسی لیے میں نے جو ہے وہ اپنے سبجیکٹ کے لیے کوشش یہ کی ہے کہ میں کوئی سپورٹ ٹیچر بھی کبھی نہیں رکھتا ہوں. میں ہمیشہ پوری چیزیں جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں ہی رکھتا ہوں. جو دوسرے ٹیچر کچھ پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ جو ریفریشر اور کریش کورسز ہوتے ہیں اس میں بھی میں کرا دیتا ہوں, تاکہ میرے ہاتھ سے ہی پوری چیز گزرے. تو لو کے اندر تھیم یہی ہوتی ہے. یہ کبھی اس طریقے سے نہیں پڑھا جا سکتا کہ کبھی اتنا جو ہے وہ ادھر سے پڑھ لیا, کبھی وہ کر لیا, وہ کر لیا. یہ جو ہے وہ پھر آپ کو یہی کرنا پڑے گا کہ آپ پھر جو ہے وہ غیبتیں کر رہے ہوگے کہ بھائی یہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا, یہ وہ نہیں ہو رہا, اور جو ہے وہ آدمی اپنی غلطی ایکسیپٹ نہیں کرے گا, دوسروں کے اوپر ڈال دیتا ہے. تو آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ کو اگر جو ہے وہ پڑھائی میں دلچسپی ہے تو لو کی پڑھائی کے اندر تو کم سے کم آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کو شروع سے لے کر آخر تک جو ہے وہ ایک نظام, ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ چلنا ہوگا. پہلی کلاس کے بعد دوسری کلاس ضروری, دوسری کے بعد تیسری بھی فرض, اور تیسری کے بعد چوتھی, اور اسی طریقے سے آخری تک چلنا ہوگا. کوئی اگر جو ہے بشریت کے تقاضا ہے کہ بعض اوقات کچھ مسئلہ ہو گیا, کوئی عمرے پہ جانا ہے, کوئی اور بیماری ہو گئی, تو اس کے اندر پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ اس کی پھر جو ہے وہ اپنے دوستوں سے, اپنے ٹیچر سے رائے لیجئے کہ اس کو میں کیسے کور کروں. مگر یہ کہ اگلی کلاس سے پہلے پچھلا جو بیک لوگ ہو وہ کور ہونا چاہیے. باقی ادروائز یہ ٹکڑوں میں آپ کرتے رہے تو پھر جو ہے وہ اس میں پھر آپ کی جو ہے وہ ایک اچھی جو ہے وہ ترتیب نہیں ڈیولپ ہوگی. تو یہ میری جو ہے وہ آپ لوگوں سے جو ہے وہ کچھ التجائی بھی تھیں, اور کچھ جو ہے وہ آپ کے گوش و گزار بھی کرنا تھا. تو انشاءاللہ پھر کلاس میں ملاقات کرتے ہیں.